اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین رافع السماوات وخافض الارضین وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجمین لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اما بعد فقد قال امام تقی الجواد علیہ الصلاۃ والسلام الدنیا متجر ربح فیہا قوم وخسر الآخرون وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنه ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اپنے اپنے مرحومین کی بخشش اور آج ولادت باسعادت ہے امام تقی الجواد کی، ان کی ذات بابرکات پر بآواز بلند صلوات۔ ظاہر ہے دو مناسبتیں ہیں، مصادف ہو گئی ہے یہ مجلس چونکہ ولادت باسعادت ہے امام جواد کی، تو اس سلسلے میں آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں، اور چونکہ ہمارے دو محترم مومنین کے ایصال ثواب کی بھی مجلس ہے، جو ان کے وارثان موجود ہیں ان کی خدمت میں ان کی وفات کی تعزیت بھی پیش کرتے ہیں۔ وقت کم ہے اور ہو نہیں سکتا کہ اب چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، آج کی مناسبت سے صرف اتنا عرض ہے کہ آج جس امام کی آمد کا دن ہے اس کا لقب جواد ہے۔ بڑے بڑے القاب دنیا میں لوگوں کو ملے ہیں اور لوگ فخر بھی کرتے ہیں، اپنا زندگی میں ان کو سنہری حروف کے ساتھ لکھوا کر رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ وزیر نے یہ لقب دیا، یہ صدر مملکت نے ہمیں یہ لقب دیا، فلاں بڑے آرمی نے مثلاً بڑے سربلند ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، جن کو آرمی نے بعض کو نشان حیدر کا لقب دیا ہے، بعض کو کوئی۔ یہ ذہن میں رہے کہ جو ہمارے ائمہ طاہرین کے القاب ہیں یہ دنیا کے دیے ہوئے القاب نہیں۔ فرق بھی یہی ہے کہ اگر کسی شاعر کو، کسی مجاہد کو، کسی افسر کو ایک محکمے کی طرف سے، ایک ملک کی طرف سے، کسی ایک ادارے کی طرف سے جب لقب ملتا ہے تو چونکہ لقب دینے والا ضروری نہیں عادل ہو، تو یہ احتمال ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ ہیں یہ تو اس نے اس کے لیے کہے ہیں، لیکن
یہ بھی ہو سکتا ہے اور ہوا بھی ہے ایسے، بعض اوقات ایک لقب دیا جاتا ہے لیکن وہ جس کے لیے دیا ہے وہ اس کا آل۔ آج کے دن کی مناسبت سے اگر یہی بات سمجھ لیں، اگر ہمارے ائمہ طاہرین میں سے کسی کا لقب کاظم ہے، کسی کا لقب رضا ہے، کسی کا لقب جواد ہے، تو یہ سخاوت والا تمغہ اس گھر کا ہر فرد بے مثال ہے۔ لیکن ان 14 میں اگر جواد کا لقب اللہ کی طرف سے پایا ہے تو وہ آج آنے والے امام نے پایا ہے۔ جواد یعنی جو ہر زندگی کے ہر حصے میں جہاں بخل نہ ہو، سخاوت ہی سخاوت جس کے قدم قدم پر، جہاں سے سخاوت کو مفہوم ملے، اس امام کو امام جواد کہتے ہیں۔ ان کا ایک فرمان بھی مجلس کی نورانیت کے لیے، چونکہ ان کی ولادت بسعادت ہے، بہت سارے فرامین ہیں اور کوشش کیا کریں، آپ سب اہل علم اور اہل فضل ہیں، میرے تذکر دینے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو تذکر دیا کریں۔ دنیا غفلت کی جگہ ہے، جو اسلامی دوستی کا حق ہے ایک دوست کا دوسرے مومن کا، ایک مومن کا دوسرے مومن پر، وہ یہ ہے، حتیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کو تنہائی میں اس کی جو کمی اور اس میں جو نقص ہے اس پر آگاہ کرے۔ دوست کو آئینہ کہا گیا ہے۔ آئینہ جب آپ دیکھتے ہیں تو خدا نخواستہ کوئی کمی بیشی آپ کے چہرے پر ہو تو وہ بتاتا ہے کہ مجمع میں جانے سے پہلے اس کو دور کر لیں۔ اللہ اور ائمہ طاہرین کی سیرت پر چلنے والا دوست وہ ہے مجمع میں نہیں، بلکہ جب مل کے بیٹھیں تو یہ اس کی اصلاح کرے اور وہ اس کی اصلاح کرے۔ بہترین ایک جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپس میں ملیں، خصوصاً جب ولادت اور شہادت کے ایام ہوں، تو ان اللہ کی انسانیت کے طبیب بنائی ہوئی شخصیات، ہم بھی لقب دیتے ہیں، آپ نے شعراء سے نعتیں ہوتی رہتی ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں نا، نعت پیغمبر سنی ہوئی ہے یا نہیں؟ پیچھے ربیع الاول گزرا ہے، شعراء نے جو پیغمبر کو القاب دیے ہیں، جس کے گھر نہ بوری تھی نہ بستر تھا، نہیں سنی ہوئی نعتیں؟ ایک جناب امیر نے نعت پڑھی ہے پیغمبر اعظم کی، بہت پڑھی ہیں وہ نعتیں، چونکہ کوئی بندہ، کوئی شاعر نہیں پڑھ رہا، بلکہ وہ پڑھ رہا ہے جس کو اللہ نے خدا کی زبان کہا ہے، لسان اللہ۔ لسان اللہ جب نعت پڑھے تو وہ مبالغے پر نہیں ہوتی۔ پیغمبر کا جو تعارف کرایا نہج البلاغہ جناب امیر نے، وہ فرمایا ہوا طبیب دوار بطبہ، اللہ کا نبی اللہ کا بنایا ہوا انسانی روحوں کا وہ طبیب تھا جس نے صحرا میں پھر کر کسی کو سلیمان بنایا، کسی کو ابو ذر بنایا۔ یہ پیغمبر کے لیے مخصوص نہیں، ان ذوات مقدس میں سے ہر ایک، ہماری ہر مرض کا، انسانیت کی جو امراض کی تاریخ ملتی ہے، یہ امراض کی تاریخ نہ ہوتی اگر ثقیفہ واقع نہ ہوتا۔ پہلے دن اگر طبیب کو اپنی جگہ سے ہٹایا نہ ہوتا تو جو نقصان ہوئے انسانیت کے اسلامی تاریخ میں وہ نہ ہوتے۔ تو جو حدیث پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ یہ دنیا متجر ہے۔ متجر
عربی زبان میں اس میں مکان ہے، جائے تجارت، جس کو آپ اپنی زبان میں منڈی کہتے ہیں، جہاں تاجر جاتے ہیں اپنا سرمایہ لے کر، اس سرمایہ سے چیزیں خریدتے ہیں اور اس پھر منفعت کماتے ہیں۔ ہر روز منڈی میں اگر جائیں تو ایسے ہی ہوتا ہے، جب ٹائم ختم ہوتا ہے تو بعض ہنستے ہوئے نکلتے ہیں کہ مجھے بڑی بچت ہو گئی ہے، تھوڑا سا سرمایہ تھا کافی کما لیا، اور بعض کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے۔ دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض کو منفعت نہیں ملتی، ان کو کہتے ہیں خابا فلانن، بعض اپنا سرمایہ بھی لٹا کے آ جاتے ہیں، نہ صرف منفعت نہیں ملی۔ ماہ رجب کے مناجات جو ہیں، میں نے جمعہ میں بھی اشارہ کیا تھا، امام فرماتے ہیں خواب الوافدون علی غیرک وخسر المتعرضون الا لک، میرے اللہ نہیں نفع کمایا اس شخص نے جو تجھے چھوڑ کر کہ تیرے غیر کی بارگاہ میں جا کر جھکا ہے، اور سرمایہ لٹا دیا ہے اس انسان نے، دنیا کے تاجر نے، جس نے اس کو چھوڑ کر جس کے دروازے پر علی جھکتا ہوا نظر آتا ہے، کسی اور کے دروازے پر اپنا ہاتھ پھیلایا ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ دنیا متجر ہے، جائے تجارت ہے، رابح قوم، اس میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے بہت کمایا ہے، وخاسر الآخرون، بعض ایسے ہیں بعض ایسے ہیں جن کی تجارت کی خبر قرآن ایسے دیتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، تم میں ہی، تمہارے اندر کچھ ایسے اللہ کے بنائے ہوئے خوش نصیب تاجر ہیں جنہوں نے ایک رات میں بستر پر آرام کی نیند سو کر اللہ کی مرضیاں خرید لی ہیں۔ وخاسر الآخرون، بعض ایسے ہیں جو اپنا سرمایہ بھی لٹا کے گئے۔ چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے تو اب نہ وہ ماحول ہے کہ میں کوئی زیادہ داد والی مجلس پڑھوں، اور نہ ہی جب پڑھے لکھے افراد موجود ہوں تو مناسب لگتا ہے کہ میں داد کے چکر میں رہوں۔ ایک دو باتیں اس عنوان سے ہمارے دو عزیز، ہمارے دو محترم مومنین ہم سے جدا ہوئے ہیں، اور اچھا نہیں لگتا، دل نہیں چاہتا کہ موت پر گفتگو ہو۔ جو موضوعات اچھے لگتے ہیں وہ اور ہیں، جس پر جنت تقسیم ہو جائے اور بندہ لنگر لے کے چلا جائے، لیکن انسانیت کی تاریخ میں قرآن مجید نے بھی کہا ہے، معصومین نے بھی کہا ہے کہ انسان ہمیشہ، اور یہ صرف انسان کی خصوصیت ہے، دوسرے جو مخلوقات ہیں حتیٰ فرشتے بھی جس منزل پر پیدا ہوئے ہیں وہ ان کی منزل ہے، نہ اس سے پیچھے جا سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جتنے جانور ہیں ان کو اللہ نے ہدایت کی ہے، ان کا ایک کمال ہے، دنیا میں ناقص پیدا ہوتے ہیں اور کمال تک پہنچتے ہیں، لیکن ان کا راستہ بالکل ایک معین ہے، ان کے اندر ہی اللہ نے وہ میلان رکھ دیا ہے، وہ اپنے راستے سے نہ ہٹتے ہیں اور نہ ہی ان میں ہٹنے کی قدرت اور اختیار ہے۔ ایک مثلاً کسی جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے، مثلاً وہ بچپن میں مر جاتا ہے، تو یہ اگرچہ کمال کو نہیں پہنچا، لیکن جس مرحلے پر مرا ہے اس مرحلے تک وہ اگر شیر کا بچہ تھا تو شیر تھا،
اگر کسی اور جانور کا تھا وہ یوں نہیں ہے کہ راستہ چلتے چلتے یہ شیر تھا تو بکری بن جائے، وہ جو ہرن تھا وہ شیر بن جائے۔ لیکن یہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے، اس کو مختار پیدا کیا انسان نے، اور اس کا کمال بھی یہی ہے، فرشتوں کے اس کے سامنے جھکایا بھی یہی ہے کہ اللہ نہ چاہتا تو نہ دیتا، لیکن اس کو وہ مختار مخلوق بنایا ہے کہ ایک اس دنیا کے جو مخصوص اور محدود، اس میں حتیٰ یہ اپنے بنائے ہوئے اللہ کا انکار کر دے تو اللہ اس کو روکتا نہیں ہے، اس کی راہیں کھلی رکھی ہوئی ہیں۔ اس میں دو چیزیں ہیں، دو پر ہیں انسان کے۔ اس نے جو چلنا ہے وہ ایک اپنے علم کے ساتھ چلنا ہے، جس کو دنیا کی جتنی صحیح شناخت ہوگی اتنا یہ کمال کی طرف کامیابی سے جائے گا۔ شناخت میں اگر کمی ہوگی نقصان اٹھائے گا۔ مثلا جوانی گزار رہا ہے انسان، خود جوانی کے بارے میں نالج ہونا چاہیے۔ جس کی جوانی آ گئی ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ اس کے خطرات کیا ہیں اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اگر اس کا نالج جوانی کے بارے میں نہیں ہے تو خطرے درپیش ہیں، وہ اس کو لاحق ہو جائیں گے، اور جو اس سے یہ استفادہ کر سکتا تھا، ظاہر جتنے شعبوں میں، اگر علمی شعبوں میں ہے یا ٹیکنیک کے یا سائنس کے شعبوں میں یا قانون دان ہیں، انہوں نے اسی بچپن جوانی میں انہوں نے محنت کی ہے، سیکھا ہے، پڑھا ہے، بنے ہیں کچھ، پھر مار بھی جاتے ہیں تو ان کا نام دنیا میں رہتا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ ایک آیت پڑھی ہے موت کے بارے میں 28ویں پارے کی سورہ جمعہ کی، اسی کا ترجمہ کرنا ہے ان دو مرحوموں کے ایصال ثواب کے لیے اور آپ کی زحمت تمام۔ اس آیت میں ہے کیا، میں تھوڑا یہ عرض کر کے تو اس کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ دو آفتیں ہیں، ایک کا نام ہے جہالت، جو انسان کو اپنے کمال سے روکتی ہے، جہاں پہنچنا تھا یہ جب بھی انسان نہیں وہاں پہنچا تو ایک اس کی وجہ جہالت ہے۔ آپ کو عرض کیا کہ جوانی کی قدر نہیں جانتا تھا، جوانی گزر گئی، ظاہر پڑھنا جوانی میں ہوتا ہے، نہ اس نے کوئی ٹیکنیک سیکھی ہے، نہ اس نے کوئی ڈگری لی ہے، بلکہ یوں نہیں ہے کہ فارغ پھر رہا ہے تو خصوصاً اللہ ہماری جوان نسل کو اس دور کی خطرات سے بچائے۔ جب سکول نہیں جاتا تو نشئی دوست مل جاتے ہیں، غلط راہ دکھانے والے وہ موجود ہوتے ہیں، وہ پھر اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اس کو۔ ایک دوسری چیز ہے جہالت، میں نے شاید یہاں ہی ایک مجلس جنہیں ایصال ثواب کی تھی، مجھے اب ذہن میں نہیں آ رہا، تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے کہ ہاں یہ بات کی تھی، وقت کم تھا اس دن بھی۔ دوسری چیز ہے بعض لوگ جو قرآن مجید نے متوجہ کیا ہے، اس آیت میں انہی دو مرضوں کی طرف اشارہ ہے موت کے موضوع پر، کہ وہ جاہل نہیں ہوتے اور ہوتا ان کے ساتھ وہی ہے جیسے نہ جانتے ہوں۔ اس چیز کا نام غفلت ہے۔ اتنی خشک مجلس آپ نے پہلے کوئی سنی ہے؟ جنہوں نے نہیں سنی وہ بآواز بلند صلوات پڑھے محمد۔ میں چونکہ مرحومین کے لیے وہ ہم سب کے مرحومین ہیں،
جو ہمارے عزیزوں کے ان کے والد محترم ہیں، ان کے بھائی، ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے بہت کچھ جو کیے ہیں ان کے پسماندگان نے، خدا قبول کرے۔ اس ایصال ثواب کا بھی فلسفہ یہی ہے کہ اگر کسی بھوکے کو انہوں نے ایک لقمہ دیا ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے، تو جتنا اس کا اثر ہے اتنا اس مرحوم کو ثواب ہے۔ ایک بے لباس کو لباس دیا ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے، جب تک اس نے بدن ڈھانپا ہوا ہے اس لباس سے، اس وقت تک اس مرحوم کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ مجلس اہل بیت کرانے کا ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مجلس روحوں کے اطباء کی مجلس ہے۔ اگر یہاں سے کوئی ایسا نسخہ لے کے جائے انسان جس سے انسان کی زندگی بدل جائے، جب نسلوں میں اس مجلس کا اثر رہے گا تو ان نسلوں تک اس مرحوم کو اس مجلس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور ہمارے اندر کمی ہے، ہم کاسہ گدائی نہیں پھیلا کے جاتے مجالس میں۔ یہ ان کی مجلس ہے جن کو اللہ نے عالم کہا ہے، ہم نے نہیں، جن کو اللہ نے اپنا علم کا مظہر بنا کر بھیجا ہے۔ جتنا ہم اپنا دست گدائی دراز کر کے جائیں گے اتنا مجلس سے ہمیں حصہ ملے گا۔ اب پھر توجہ فرمائیں، ایک غفلت، ایک جہالت۔ تھوڑا جو چھوٹے جوان میرے عزیز بیٹھے ہیں ان کے لیے میں مثال دے کے تھوڑا سا اور واضح کر دوں، پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ جہالت جیسے مثال دی ہے، مثلا جوانی سمجھنے والی چیز ہے اور ہے بھی لمٹ ہے اس کی، ایسے نہیں ہے کہ جب متوجہ ہو گیا اسی دن گزر جاتی ہے، جو جلدی متوجہ نہیں ہوتے۔ ایک بندہ ہے جو جانتا نہیں ہے، اس کو جاہل کہتے ہیں۔ اور جہالت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تیرے دشمن ہوں گے، تو آپ نے دیکھا ہوگا جن کی دشمنی ہے باڈی گارڈ، گاڑیاں بولٹ پروف لے کر پھر رہے ہوتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ان دشمنوں نے اگر تجھے مار بھی دیا تو تجھے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کی جہالت ہے، اور سب سے بڑا دوست جس کو تلاش کریں، بنائیں، ڈھونڈیں، وہ انسان کی دانش، علم، نالج، فہم۔ یہ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ یہ بڑا دوست ہے، اس کو حاصل کرے۔ یہ بڑا دشمن ہے، اس سے بچے۔ جہالت کے مارے ہوں کہ دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ مثال کے طور پر یہی مثال دی تھی پہلے میں چھوٹوں کو سمجھانے کے لیے۔ مثلا ایک آدمی یعنی آ رہا ہے، اسی امام بارگاہ میں آ رہا ہے، گاڑی پر ہے یا بائک پر ہے، راستے میں گیٹ کے پاس خدا نخواستہ کوئی سپیڈ بریکر بنا ہوا ہے، یا اب بہتر ہو رہے ہیں روڈ، کوئی کھڈا ہے خدا نخواستہ۔ ایک آدمی ہے جو پہلی دفعہ اس روڈ پہ آیا ہے، اب وہ سپیڈ میں آ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ آگے کھڈا ہے، وہ اسی سپیڈ میں آ رہا ہے۔ یہ چونکہ نہیں جانتا، اس جہالت کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کو نقصان پہنچے، گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے۔ لیکن ایک بندہ ہے جو رہتا ہی یہاں ہے، ہر روز اسی روڈ سے آتا ہے، اس کی اگر گاڑی کلٹی کھا کے پڑی ہو اس سپیڈ بریکر کے پاس، کیا کہیں گے کہ یہ جانتا نہیں تھا۔ یہ میرا خیال ہے وہاں سے گزرتے ہوئے میسج چیک کر رہا تھا کہ کس کا آیا ہوا ہے۔ قرآن مجید نے جہالت کا اتنا رونا نہیں رویا۔ جناب امیر کا نہج البلاغہ بھرا ہوا ہے جہالت، اور آخرت میں بھی
جاہل کے لیے بچت ہے، جو واقعاً یعنی نہیں تھا اس کے بس میں، کسی رہبر رہنما، کسی استاد، کسی پڑھانے والے، کسی روشنی دینے والے کے پاس نہیں جا سکا، اللہ بھی اتنا سخت نہیں لے گا۔ جو زیادہ رونا رویا ہے قرآن مجید نے وہ غفلت کا ہے۔ ہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ غافل ہیں، آخرت ان کے سامنے ہے، نظروں کے سامنے ہے، لیکن انہوں نے نظریں بند کی ہوئی ہیں۔ اب میں ترجمہ کرتا ہوں، غفلت اور جہالت، جس چیز کے بارے میں، جوانی کے بارے میں ہو انسان نقصان اٹھائے گا، زندگی کے بارے میں ہو، خود زندگی، میں اگر پی ایچ ڈی کہوں تو آپ گھبرا جائیں گے، کئی پی ایچ ڈی کا نام معرفت حیات ہے۔ زندگی کیا ہے؟ یہ جتنے علوم بنے ہیں یہ زندگی کو اصل میں پہچاننے کے لیے کہ حیات کی حقیقت کیا ہے، کس کو حقیقت میں زندگی کہتے ہیں۔ ہماری ایک محدود دائرے میں ابھی میں اپنی آپ بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں، البتہ یعنی انسان مشترک ہوتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی آ کے سوال کرے نا سب سے کہ آپ کی اس وقت سب سے بڑی پریشانی کون سی ہے، جو جواب ملے ہیں پہلے وہی، کوئی کہے گا کہ مکان نہیں ہے، کوئی کہے گا کہ جوان ہو گئی ہے اولاد، ان کے مستقبل کے لیے میں رات کو نیند بھی نہیں آتی۔ اگر حیات انسانی کی پہچان ہوتی تو مکان کہتے بھی ہیں، اشعار بھی دیتے ہیں، اب الیکشن آ رہا ہے آپ کو، یعنی پہلے روٹی کپڑے مکان مل گیا ہے اور اب آگے کسی اور نے دینا ہے۔ جس کی فکر صبح اٹھتا ہے تو یا پیٹ ہے یا زیادہ سے زیادہ اولاد پیدا کرنا اور اس کو تربیت کرنا، پھر وہ فرمان آ گیا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی اس کو چلتے پھرتے سے روک کر سوال کریں کدھر جا رہا ہے، کمانے، ادھر واپسی سوال کریں، اب وہ کما کے کچن میں لے جا رہا ہوں، صبح پھر کمانے۔ جناب امیر نے فرمایا یہ اونٹ ہے، یہ انسان، اونٹ کا وہی جو زندگی کا دائرہ ہے، صبح چلتا ہے، اپنا کھا پرایا کھا، کسی کا ہے، جہاں سبز نظر آیا کھانا، رات کو آ کے اس کو خالی کرنا، صبح بلکہ پتہ نہیں ہمیں سمجھانے کے لیے امیر المومنین نے مقصد حیات کن کن پیراؤں میں کہا، من کان ہمہ ما دخل فی بطنہ کان قیمتہ ما خرج من بطنہ، جس کا ہم غم، جس کی سلو، جس کی لڑائی پیٹ کے لیے ہو، فرمایا اس کی قیمت، من کان ہمہ ما دخل فی بطنہ، جس کا ہم اور غم وہ ہو جو پیٹ میں جاتا ہے، اس کی دنیا میں قیمت بھی وہی ہوگی جو پیٹ سے خارج ہوتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، قل، اے میرے حبیب کہہ دے، ان الموت الذی تفرون من، البتہ یہ آیات پیچھے سے سلسلہ چلے، سورہ جمعہ پڑھا کریں، خصوصاً گھر میں جب شب جمعہ آتی ہے اپنے مرحومین کے اصحال ثواب کے لیے ترجمے کے ساتھ، ویسے مستحب ہے اگر آتی ہو نہیں تو دیکھ کے، شب جمعہ مغرب کی پہلی رکعت میں نماز سورہ جمعہ پڑھنا مستحب، صبح کی جب نماز پڑھے جمعے والے دن مستحب، جمعے میں اگر پیش نماز کو آتی ہو سورہ جمعہ تو مستحب ہے پڑھنا پہلی رکعت میں۔ 28واں پارہ سورہ جمعہ، یہ سلسلہ آیات کا شروع ہوا ہے، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ۔ ایک مسئلہ تھا
اس دور میں یہودی کہتے تھے ہم اولیاء اللہ ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم اولیاء اللہ ہیں۔ یہ قرآن مجید میں یہ مناظرہ اور جھگڑا ذکر ہوا ہے۔ آگے پھر مسلمان آ گئے، انہوں نے کہا ہم اولیاء اللہ ہیں۔ بہت ساری لفظی باتیں ہیں قرآن مجید نے، اگر ہم اس کی طرف رجوع کریں تو اس نے ایک جملے میں ختم کر دیے۔ اب کیسے پہچانے؟ آپریشن کر کے تو پتہ نہیں چلتا، دل چیر کے دیکھا جائے کہ کون اللہ کا ولی ہے اور کون نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس کا حل بتایا، فرمایا جہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل یا ایھا الذین ھادوا، اے یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تم ہی اللہ کے بڑے پیارے ہو، لوگ اور کوئی بھی نہیں۔ فتمنوا الموت، یہاں پتہ چل جائے گا ولی اللہ کی علامت قرآن مجید نے جو بتائی ہے، یہ آئینہ لے کر جتنے اولیاء پاکستان میں ہیں نا، ان کو اس آئینے میں دیکھیں گے، آپ کو جتنے نظر آتے ہیں بہت کم ہو جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم ولی اللہ ہیں تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، جو کہے واللہ لابن ابی طالب اانس بالموت کالطفل بصبی امہ، مجھے اپنے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، میں موت سے اس سے زیادہ مانوس ہوں جتنا بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے مانوس ہوتا ہے۔ نعرہ حیدری، یہ کربلا میں چلے جائیں، آپ کو اصلاً اگر جائیں کربلا میں، دل کی نگری میں، موت کا خوف اتر جاتا ہے۔ 13 سال کا بچہ، نوجوان، جو اپنی ماں کا واحد سہارا ہے، اس سے ہمیں سنانے کے لیے، ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ اگر اولیاء اللہ کی تلاش ہو تو در در کی ٹھوکریں نہ کھائیں، کربلا جائیں۔ پوچھا تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ فرمایا احلی من العسل۔ قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ ہر کسی نے ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر ہو ہی نہیں سکتی اگر کربلا نہ ہو۔ قرآن مجید نے کہا ذائقہ چکھنا ہے، قرآن مجید کے حافظوں سے پوچھے کہ ذائقہ کیا ہے، پھر خاموش ہیں۔ ذائقہ ہوتا ہے نا، یا کڑوا ہوتا ہے، یا کھٹا ہوتا ہے، یا میٹھا ہوتا ہے۔ وہ جو قرآن مجید نے کہا نا ہر کسی نے چکھنا ہے، یہ 13 سال کا کربلا کا شہید بتا رہا ہے کہ اگر امام کے قدموں میں موت آئے تو شاید سے میٹھی چیز کا نام موت ہے، اعلیٰ من العسل۔ لیکن ادھر قرآن مجید نے یہ امتحان بتایا اور پھر آگے رزلٹ بھی خود بتا رہا ہے، لا یتمنونہ ابدا۔ میرا حبیب ان کو کہیں گے فتمنوا الموت، کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ یہ بھی بتایا ہے، نہیں کریں گے یہ بھی بتایا ہے، کیوں نہیں کریں گے یہ بھی بتایا ہے۔ ولا یتمنونہ ابدا، کبھی بھی، ہرگز کر نہیں سکتے۔ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، انہوں نے جو کیا ہے یہ خود سب سے بہتر خود جانتے ہیں۔ باپ نے دونوں بیٹوں کو بھیجا ہے باہر، جاؤ آپ ڈاکٹر بن کے آؤ۔ ایک نے سرمایہ تعلیم پہ لگایا ہے، دوسرے نے سرمایہ بدماشی پہ لگایا ہے۔ اب دونوں کی ڈیٹ آ گئی ہے، ایک گھڑیاں گن رہا ہے کہ کب میں باپ کے پاس واپس جاتا ہوں،
ایک رات کو بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ اے کاش مجھے باپ کے سامنے جانے سے پہلے موت آ جاتی۔ یہی فرق ہے میرے بھائی اور بزرگوں، مکتب اہل بیت اور جو اپنے بنے ہوئے اور اپنے بنائے ہوئے اولیاء ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے موت کی تمنا نہیں کرنی، موت کی تمنا علی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ لا ولا یتمنونہ بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ یہ آیت جہاں سے میں نے پڑھی تھی خطبے کے بعد۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے مرحومین کو اس آیت کا ثواب پہنچے، سب کے مرحومین کو، تو ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں محمد۔ قل ان الموت الذی تفرون من فانہ ملاقیکم۔ میرا حبیب کہہ دو، نہ چاہو تم۔ میں نے عرض کیا تھا کہ غفلت اور جہالت، اس آیت کے ٹکڑے میں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ موت آپ کو اپنے موبائل کے بارے میں جتنے بیٹھے ہیں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو جاہل ہو یا غافل ہو، لیکن اس کے بغیر بھی زندگی اب میں سے اکثر وہ ہیں جو بوڑھے بھی ہیں ڈرائیونگ کر کے آئے سب کو آتا ہے، جس کی ضرورت، جس کو سمجھنے کی ضرورت محسوس کی ہے سمجھے۔ موت نے بھی آنا ہے، اور ایسے نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے آ جائے، ہو سکتا ہے نہ آئے۔ اس کے بارے میں اویئرنیس آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور اس سے پہلے حقیقت تو بتائیں گے قرآن اور اہل بیت بتائے گا، اگر وہ اس مرے پر نہیں ہو جتنا تم سمجھتے ہو، موت کو آپ ڈیتھ سمجھتے ہو۔ میں نے کئی دفعہ خطبہ جمعہ میں بھی عرض کیا ہے کہ پاکستان میں جو مصیبت ہے، نہ قانون پاکستان کا اپنا ہے، بیٹھے ہیں جن قانون پڑے ہوئے اوپر سے نہ لگائی ہوئی ہیں، اصل قانون برطانیہ کا ہے جو چل رہا ہے، نہ نصاب اپنا ہے۔ جس نصاب میں موت کا نام ڈیتھ ہے، وہ مسلمان بچے کا نصاب نہیں۔ یہاں سے علی سے آ کے پوچھو، موت ڈیتھ ہے؟ ڈیڈ ہونے کی خواہش کرتا ہے ولی خدا؟ موت اپنے کریم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا بہانہ ہے۔ یہ ڈیتھ والا تصور اگر ہو ہمارے ذہن میں، بہت سارے مسائل موت کا تصور حل کر دیتا ہے۔ یقین کریں، میں ایک بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، 3-4 ایسی سلو ہیں جو بڑے بڑے اس علاقے کے سیاسی لوگ گئے اور سلو نہ ہوئی۔ دنیا داروں کی سلو بڑی مشکل ہوتی ہے، اور جو جن صاحب اختیار، جن کی خدا نے عزت دی ہے دنیا میں، یہ اللہ کی امانت ہوتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے قدرت اگر آپ کو دی ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ کو لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں تو جو روٹھے ہوئے ہیں ان کی صلح کرواؤ، یہ آپ کی قدرت اور عزت کی زکوٰۃ ہے۔ نہیں ہو رہی تھی، میں نے موت پر ایک وہاں مجلس پڑھی اور صلح ہو گئی، نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کہتا تھا میں نے ادھر جینا ہے شاہ جی، ادھر ہم نے رہنا ہے، ہماری ادھر زمینیں ہیں، ہم نے کل جاننا ہے سیاست میں۔ یہ آج اس کو اگر دبا کے نہ رکھا، آج اگر میں نے اس کی منت کر لی، آج اگر اس سے میں نے سوری کر لی، بھائی بھائی سے، بیٹا باپ سے، پھر ہم کیسے جئیں گے؟ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جینا ہے؟ جس بہن کا دل دکھا کے رات کو سو رہا ہے، تجھے پتہ ہے کہ صبح اٹھنا ہے؟ علامہ طباطبائی ہمارے صاحب تفسیر المیزان
ایک عام مراجع سے ہٹ کے ان کی زندگی تھی. جب دنیا سے چلے گئے ہیں تو پتہ چلا ہے کون تھا علامہ طباطبائی، جن کا نظریہ ابھی تک یعنی انٹرنیشنل فلاسفی میں چلتا ہے. علامہ طباطبائی ان کو خط لکھتے تھے، ان کے جو خاص بندے ہوتے تھے نا، اپنی مرضیں بتاتے تھے، وہ جواب لکھتے تھے. ایک جوان نے ان کے خط پھر مرنے کے بعد چھپوائے ہیں ان کے جو دفتر والے ہیں. ایک بندے نے خط لکھا ہوا تھا جوان نے کہ قبلہ میں نماز تہجد پڑھتا تھا، میں کربلا کا نام آتا تھا تو میری آنکھیں برس پڑتی تھیں. اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں مجلس میں جاتا ہوں گریہ نہیں ہوتا، نماز تہجد کا ٹائم ہوتا ہے اٹھ بھی جاتا ہوں تو طبیعت ادھر نہیں جاتی. علامہ طباطبائی نے اور بھی کچھ باتیں کی اور کہا کہ جمعرات کے دن عصر کے وقت اکیلا، دوستوں کے بغیر اکیلا جا کر قبرستان میں کچھ دیر بیٹھا کر اور دیکھ جس جوانی نے تجھے غافل کیا ہوا ہے، تجھ جیسے کتنے جوان وہاں سوئے پڑے ہیں. جوش ملی آبادی انڈیا کے ہمارے ایک شاعر تھے انیس اور دبیر، یہ چونکہ ان کا علماء کے ساتھ آنا جانا زیادہ تھا، وگرنہ شاعری میں جوش بہت آگے ہیں انیس اور دبیر سے. ان کے مرثیے چھپے ہیں، چونکہ ان کی نشر و اشاعت کرنے والے کم تھے. تھوڑا سا جیسے نا ملانگ آدمی تھا جوش ملی آبادی، اتنا یعنی وہ نہیں، اس کا آنا جانا مدرسوں میں اور ادھر کم تھا، اس لیے اس نے امام مجتبیٰ کے اشعار ہیں، میں نے دیکھا کہ یہ اس کی نظم بڑا اس کا ایسے پرفیکٹ ترجمہ ہے. جا گور غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پھر پوچھ کہاں ہے تیرا وہ شان حکومت. کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے، اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے. جس جائیں قبرستان میں تو جس کھوپڑی میں غرور ہوتا تھا نا، اس سے پوچھیں کہ مٹی میں پڑا ہوا ہے. جنوبی پنجاب کا ایک شاعر ہے، سرائکی میں اس نے لکھا ہے سارا. اب لاہور میں اگر سرائکی بولوں گا میں تو قیامت نہیں آ جائے گی. جن کو سرائکی آتی ہے وہ صلوات پڑھیں محمد اہل بیت. اس نے بہت سارے احادیث ہیں جس میں معصومین نے فرمایا جب جنازے میں جاتے ہو نا، شرکت کرتے ہو، جنہوں نے ان دو مرحوموں کے جنازے میں شرکت کی، اللہ ان کو دنیا میں عزت اور عظمت دے، اور گیا کریں جنازے میں. معصومین نے بڑی کسی کی خوشی میں اگر نہ جا سکیں، کسی مجبوری کے، کوشش کیا کریں جو مومن ہے دکھ میں ضرور شریک ہوں. آپ کے جانے کی بڑی عظمت ہے. اور پھر یہ ادھر جا کے نہ بتایا کریں کہ میرے پاس کتنی دنیا ہے، جنازے کے پیچھے چلیں، پیدل چلیں. روایات کا مضمون یہ ہے کہ وہ جو جاننے والا ہے نا، جو جنازے میں جا رہا ہے، وہ آپ کو کچھ کہتا جا رہا ہے، آپ کان رکھو. اس کی ترجمانی اس نے بڑی اچھی کی ہے سرائکی شاعر نے. اب جن کو سرائکی آتی ہوگی وہ لطف اٹھائیں گے. اس نے کہا کرن آیا ہے کم جیڑا مکا گن شام تو پہلے. شام یہ جو عرفاء ہے نا، صوفی شعراء، شام ان کی ایک باقاعدہ اصطلاح ہے. شام یعنی موت. لوئے لوئے بھر لے شام پئی بن شام محمد. یہ اس مراد موت ہے. اگر موت کی تیاری سے پہلے موت آ گئی، گھر جاندی نو ڈرنا،
پھر قبر بڑی ہولناک ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جنازہ کہتا جا رہا ہوتا ہے کرن آیا ہے کم جیڑا مکا گھن شام تو پہلے، کمائی کل کو جو کم آوی کما گھن شام تو پہلے، ابھردہ سج حیاتی دا تا ایک واری ابھردہ ہے۔ ایک ہے تصویف، سوفہ بعض بندے ہیں ان کی زندگی گزر رہی ہے، یہ کرنا تھا انشاءاللہ کل، انشاءاللہ کل، انشاءاللہ کل۔ مسلمانوں نے فرمایا یہ بڑا بدبخت انسان ہے، جو کرنا ہے ابھی کر۔ یہ تو اس کے لیے تو یوں ہوتا ہے کہ آج نہیں تو پھر ایک سورج غروب ہوگا، کل پھر طلوع ہوگا۔ وہ کہہ رہا ہے یہ جو زندگی کا سورج ہے یہ ایک دفعہ طلوع ہوتا ہے پھر نہیں۔ ابھردہ سج حیاتی دا تا ایک واری ابھردہ ہے، فائدہ چاونا چاہدیں تا چاہ گھن شام تو پہلے، اندھیری رات بھی ہو سی تے چند تارے بھی نہ ہو سن، ڈیوا بالنا چاہدیں ٹھا گھن شام تو پہلے۔ کہتے ہیں قبر کی جو راہ ہے نا وہاں آپ جتنے یہاں آپ کے گھر پر بجلیاں چمکتی ہیں نا، وہاں بھی تجھے روشنی چاہیے، اور اگر قبر کا چراغ چاہیے تو رسول سے پوچھ، اس نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، اگر قبر کی روشنی چاہتا ہے میرے حسین کا عزادار بن۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈیوا بالنا چاہدیں ٹھا گن شام تو پہلے۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سب کے مرحومین کی بخشش فرمائے۔ ایک ہے یہ غفلت میں اپنے عزیزوں کو عرض کر رہا ہوں، موت کو یاد کریں زیادہ۔ معصومین نے فرمایا ہے کہ جتنا آپ موت کو یاد کر رکھیں گے اتنی آپ کی زندگی میں نشاط رہے گی، آپ کے ڈگمگانے کے امکان کم ہوں گے۔ دوسرا ہے حقیقت، وہ اب ٹائم ختم ہو گیا پہلے کی طرح، یہ انشاءاللہ قرض رہ گیا۔ حقیقت موت ایک برطانیہ کے نصاب نے بتایا ہے، وہ ڈیتھ ہے، اور یہ حقیقت پڑھنے اس نالج کا نتیجہ ہے خودکشیاں۔ ادھر ہوتی ہیں جنہوں نے ترقی زیادہ کی ہے، یہاں کس لیے شروع ہو گئی ہیں؟ چونکہ ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں جو لائق ہیں، قابل ہیں، ڈاکٹر تک پہنچے ہوئے، انجینئر تک پہنچے ہوئے بچے اور بچیوں نے خودکشی کی ہے۔ کیوں؟ کوئی غلطی ہو گئی، ہو جاتی ہے انسان سے۔ اب یہ جس نے ڈیتھ سمجھا ہوا ہے موت کو، یہ کہتا ہے میں بندوں کو سامنے کیسے آؤں گا، والدین کو فیس کیسے کروں گا، ماں باپ کے سامنے کیسے آؤں گا، نہ ہوں گا نہ شرمندگی ہوگی۔ یہ بیک گراؤنڈ ہے، یہ فلسفہ ہے، یہ پیچھے جو کاز ہے خودکشی کی وہ یہی ہے کہ مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، مٹ جاؤں گا، پھر شرمندگی نہیں ہوگی۔ کاش اس نوجوان نے علی سے پوچھا ہوتا موت کیا ہے، پھر خودکشی نہ کرتا۔ امیر فرماتے ہیں اتقوا معاصی اللہ فی خلوات، تو پکڑا گیا ہے، تیرا جرم عیاں ہو گیا ہے، اب خودکشی کرتا ہے۔ امیر فرما رہے ہیں، امیر کلام فرما رہے ہیں گناہ وہاں بھی نہ کر جہاں تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، فإن الشاہد هو الحاکم، مرنے کے بعد ختم نہیں ہونا، اس کی عدالت میں پیش ہونا ہے جس کو گواہوں کی ضرورت نہیں، وہ حاکم بھی ہے، شاہد بھی ہے۔ اور معصومین نے فرمایا موت کی تیاری یہ ہے موتو قبل ان تموتو۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا یہ معصومین نے کیا فرمایا کہ مرنے سے پہلے مرو، اور معصومین نے ہی فرمایا ہے۔ میں اپنی طالب علمانہ، یہ ممبر جھوٹ بولنے کی جگہ نہیں ہے، یعنی کافی عرصے تک طالب علم رہنے کے بعد بھی یہ حدیث پڑھتا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی کہ مرنا تو سانس رکنے اور قلب کی حرکت رکنے سے مرنا ہے، کیسے ہم مریں؟
موتو قبل ان تموتو، اس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ مرتے ہیں، قرآن مجید نے باقاعدہ منظر کشی کی ہے، انتم حینئذ تنظرون، تم دیکھ رہے ہوتے، اس بیٹی کو روانہ کرنا تھا، اس بیٹے کو ابھی اس کے سر پہ سیر رکھنا تھا، یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، لیکن کوئی بس آپ کا نہیں چل رہا تھا۔ جس رشتے کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، جس بیٹے اور بیٹی کو آنکھوں سے ایک دن آپ اوجھل نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ سامنے بے بس کھڑی ہے، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے، میں تیرے بعد کدھر جاؤں گی۔ فرمایا یہ جو آپ کے بنائے ہوئے تعلقات تھے نا، ان کے ٹوٹ جانے کا نام موت ہے۔ ٹوٹ جانے کا نہیں، بلکہ جن کو تو نہیں چھوڑ رہا تھا، اللہ کے ساتھ تیرا رشتہ ہونا چاہیے تھا، ادھر سے چھوڑ کر جو ادھر بنائے ہوئے رشتے تھے، انہوں نے تجھے اس سے غافل کر دیا تھا، اب یہ توڑوایا جا رہا ہے۔ یہ اسرائیل دیکھ کر، مومنین کے بارے میں تو ہے، ان کو لینے، یہ بھی فروع کافی میں ہے، میں حدیث آیت اللہ جوادی عاملی، جب یہ حدیث پڑھی تھی تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے سمجھا تھا کچھ ہو گیا ہو، یہ جملے پڑھتے ہوئے ان کی چیخ بلند ہو گئی تھی کہ مومن جب مرتا ہے تو دو ہستیاں آتی ہیں، پیغمبر آ کے سرہانے کی طرف بیٹھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ لیٹا ہوا ہو تو جو سرہانے بیٹھا ہوا ہو وہ اس کو نظر، یہاں اس کی چیخ نکلی گئی تھی، انہوں نے کہا کہ جناب امیر عام مومن کے پاؤں کی طرف آ کے کھڑے ہوتے ہیں، گھبرا نہیں، میں آ گیا ہوں، تو نے میرا ہونے کے لیے بڑے دکھ اٹھائے تھے زندگی میں، پھر دعا کر رہا ہوں اللہ ان مرحومین کی بخشش فرمائے، آپ کے مرحومین کو اللہ ان ہستیوں کی شفاعت نصیب فرمائے۔ میں ہر جگہ پر عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ ہمارے بس کا نہیں ہے کہ ہم کسی جاننے والے کو روک سکیں۔ بعض چیزیں آتی ہیں جب کوئی جاتا ہے نا ہمارا رشتہ دار، تو حسرتیں ہوتی ہیں کہ اے کاش اس کے ساتھ اس موقع پر ایسا نہ بولنا ہوتا۔ جن کے ماں باپ گئے ہیں، اب یاد آتا ہے کہ ماں کے ساتھ کیسے بولنا تھا، کیسے پیش آنا تھا، باپ کی کتنی خدمت ہو سکتی تھی اور میں نہ کر سکا۔ جانے والوں نے جانا ہے، یا ہم چلے جائیں گے ان کو چھوڑ کے یا وہ۔ زندگی امیر المومنین فرماتے ہیں اس طرح گزاریں کہ جب کوئی جائے یا تو جائے، سفر پر جائے تو تیرا انتظار کریں، تیرا جنازہ اٹھے تو ہر کوئی گھر میں جا کر تجھے روئے، کہاں گیا جس نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ خصوصاً جب کوئی مرتا ہے نا تو دعا کیا کریں، جس نے مرنا ہے مرنا ہے، لیکن اللہ کرے جب کوئی مریض ہو نا، اس کی بیٹی اور بہن، ان کی حسرت یہ نہ ہو کہ اے کاش میں اس کا علاج کر لیتی۔ بیٹے اور ہوتے ہیں، بیٹی اور ہوتی ہیں، ایسی بیٹیاں دیکھی ہیں دنیا میں جن کا باپ دنیا سے گیا ہے، ان کے پاس اپنے باپ کا علاج کرانے کے لیے، باپ دنیا سے چلا گیا، پھر وہ بیٹی مرنے سے سخت زندگی رہی ہے اس کی، ایک بیٹی اور بہن، خود جنہیں ایک جگہ پر جنازہ پڑا، وہاں میں نے سنا مستور کے رونے کی آواز آتی تھی، پھر چپ ہو جاتی تھی، پھر میں نے دیکھا کہ لے کے جا رہے ہیں، میں نے پوچھا کون ہے، کہا مرنے والے کی بہن ہے۔
میں نے کہا اس کو حوصلہ دیتے، اس کو تعزیت پیش کرتے۔ انہوں نے فرمایا جب وہ بیمار ہوا نا، ہاسپٹل کی طرف جا رہے تھے، یہ ساتھ تھی، چونکہ جلدی میں نکلے تھے، راستے میں بھائی نے آنکھ کھول کے کہا بہن مجھے پانی دو۔ جہاں گاڑی جا رہی تھی وہاں پانی نہیں تھا، 2-3 دفعہ اس نے پانی مانگا اور پھر دنیا سے چلا گیا۔ اب جب سے گیا ہے نا، یہ بہن تڑپتی بھی ہے، کہتی ہے تو نے مجھ سے پانی مانگا، میں تجھے نہ دے سکی۔ مومنین کرام جب ذوالجناح آئی ہے نا واپس خیموں میں، بیٹی نے اور کوئی نہیں سوال کیا، کہا ذوالجناح میں جانتی ہوں میرا بابا تیری زین میں نہیں ہے، لیکن یہ بتا جب میرا بابا گیا تھا تو پیاسا تھا، اسو کیا بھی ہم قتلو عطشانا، کسی نے میرے بابے کو پانی دیا تھا یا پیاسا دنیا سے چلا گیا؟ جب میت اٹھتے ہیں نا، آپ نے دیکھے ہیں یہ منظر، میں پھر عرض کر رہا ہوں، اسی منظر کو سجانے کے لیے جس بیٹی کا باپ مر جائے اپنے گھر والوں کو بھیجا کریں، اکیلا نہ گیا کریں، ان کو نصیحت کیا کریں کہ جا کے اس بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس بیٹی کو تعزیت پیش کرو، اس بیٹی کو تسلی دو۔ جب بیٹی کو پتہ چلتا ہے نا میرے بابے کی جنازے میں اتنے لوگ آئے تھے، اس کا غم کم ہو جاتا ہے۔ لیکن کربلا میں ایک جگہ پر منظر تھا، ایک طرف باپ کا بیٹا وارث ہوتا ہے، جب ان کے والد صاحب گئے ہیں لوگوں نے آ کے ان کو تعزیت دی ہے، یہ اس کے کفن دفن غسل سب کے یہ سرپرستی کر رہے تھے ان امور کی۔ امام باقر کی روایت ہے 11 محرم کے دن ایک مرحلہ تو وہ مشکل تھا، جب پہلے رات تھی دن ہوا نہ ہو تو یہ لعین رسیاں لے کر آگے بڑھے ہیں، اجرکم اللہ۔ جس بہن کا بھائی مر جائے نا، لوگ اس کو پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں۔ جب علی کی غیرت نے دیکھا نا ان کو آتے ہوئے، کہا سود اللہ وجہک، عمر ابن سعد اللہ تیرا چہرہ سیاہ کرے، نامحرموں کو نہ بھیج، میں خود رسیاں پہناتی ہوں رباب۔ مستور کو اونٹ پہ سوار کرنے کے لیے بھی کسی کی ضرورت ہوتی ہے، خود سوار کراتی رہی لیلا اور رباب کو۔ لیکن امام فرماتے ہیں تھوڑا سا فاصلہ طے ہوا تھا، جو اتنی مشکل سوار ہوئی تھی نا، میں نے دیکھا ہے میری دادی پھر اتری ہے، ایسے بیٹھتی ہے جیسے کوئی چیز ڈھونڈ رہی ہو۔ میں نے پوچھا دادی اب کیا رہ گئے؟ کہتی تھی جس کو میری ماں نے چکیاں، میں حسین کو تلاش کر رہی ہوں، مجھے اب نماز آیا نہیں مل رہا۔ ادھر بہن بھائی کی لاش پر، ادھر بیٹا کھڑا تھا، ادھر بیٹیاں ایسے کھڑی تھی۔ جب بی بی نے دیکھا نا سجاد کے چہرے پہ موت کی زردی ہے، یہ بھائی بھول گیا، کہا یا بقیت المازین، سجاد تو بھی جا رہا ہے مجھے چھوڑ کر؟ کہا پھوپھی اماں میں مر نہ جاؤں، بیٹے باپ کو دفن کرتے ہیں، میرے جوانان جنت کا سردار۔ دھوپ پہ بڑا ہے، بہن بھائی کی لاش کو چھوڑ کے چل پڑی، جنازے جاتے ہیں بہنیں الوداع کرتی ہیں، یہاں لاش پڑی تھی بہن جا رہی تھی، لیکن ایک منظر آسمان نہیں بھولے گا، بیٹی کو جب جدا کرنا ہو نا بزرگ آتے ہیں، وہ چھوڑتی نہیں ہے، وہ کہتی ہے بابا میں کدھر جاؤں، بابا میں تیرے بعد کدھر جاؤں گی، بزرگ آ کے پیار کر کے اٹھاتے ہیں۔ لیکن جب 4 سال کی سکینہ بابے کی لاش پہ گری ہوئی تھی، جا قوم من الاعراب، کچھ زنگ دے لائے جن کے ہاتھوں میں تازیانے تھے، ایسے اٹھی کہتی تھی بابا الوداع، میں شام جا رہی
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون